اس کے بعد جو ہے وہ کوڈ نمبر 919 سے درخواست ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور اپنی تقریر بیان کریں۔ کوڈ نمبر 919۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی۔ کوڈ نمبر 919۔ کہ تاکہ شب میں سحر کے چراغ روشن کر، کہ تاکہ شب میں سحر کے چراغ روشن کر، کبائے دل ہی نہیں دل کے داغ روشن کر۔ کسی ترنگ سے تازہ ہوا گرفت میں لا، کسی ترنگ سے تازہ ہوا گرفت میں لا، کسی سبیلے سے اپنا دماغ روشن کر۔ صدر محترم، معزز مہمانان و اہل میزان اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میرا موضوع سخن ہے اسلام دور جدید کا خالق۔ صاحبان بینش، بلا شبہ نظروں کو گہرا کرنے والی سائنسی تجلیات، یہ عقل کو دنگ کر دینے والی ایجادات جن پر آج کی مغرب سے دنیا ناز کر رہی ہے، در حقیقت اسلام ہی کی دین ہے۔ اسلام نے آج سے 1400 برس قبل ہی ان تمام علوم کو دنیا پر عیاں کر دیا تھا۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں لے کر چلتی ہے، اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اسی کے ذریعے زمین سے نباتات کی نمو کرتا ہے، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلکیات ہو یا جغرافیہ، علم نباتات ہو یا تخلیقات، علم حیوانات ہو یا حیاتیات، بحریات ہو یا موسمیات، اللہ نے انسانوں کو تمام علوم کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اٹھو، دیکھو، سنو، غور کرو، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کی ان کتابات سے اسلام کے فرزندوں نے ہر موڑ پر فکر جستجو کے وہ چراغ جلائے جن کی روشنی میں جدید سائنس کا محل بقائے نور بنا ہوا ہے۔ سورہ نحل میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور تمام ستارے اسی کے متعینہ نظام کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ گویا قرآن آج سے 1400 برس قبل ہی تذکیر شمس و قمر کی دعوت دے چکا ہے۔ اسلام کی یہی تو خوبی ہے کہ قیامت تک کے تمام ادوار میں ہدایت و رہنمائی کرنے والے تمام محاسن اس میں موجود ہیں۔ سامعین خوش فکر، اسلام نام ہے توحید کے خدائی نظام پر ایمان لانے کا، جس کے اصول و اسالیب میں تا قیامت کوئی رد و بدل ممکن نہیں۔ ارباب علم و ہنر، شعبہ علم حکمت کی کوئی انتہا نہیں۔ ذرا سوچئے کہ روشنی کے قوانین کس نے دریافت کیے، کون سی قضا کی سائنسی وجوہ کس نے بتلائی، چیچا و خسرا کے فرق سے دنیا کو کس نے روشناس کرایا، امراض چشم ہو یا پھیپھڑے کے، فن جراحت ہو یا سرجری کے آلات، سورج کے کالے دھبے ہو یا شمسی و قمری مہینوں کی جنتری، میزائل کے ایجاد ہو یا شیشہ سازی کی صنعت، بارود کے ایجاد ہو یا کیمیا گیری کا ہنر، کس نے ان سب کو دنیا کے سامنے پیش کیا؟ بے شک اسلام نے۔ الجبرا، علم ہندسہ، صفر کا تصور، دنیا کا نقشہ، بحر و بر کی پیمائش کا طریقہ کس نے سکھلایا؟ بے شک اسلام نے۔ اہل دانش، حقوق نسواں کا طرفدار کون؟ اسلام۔ مشترکہ خاندانی نظام کا علمبردار کون؟ اسلام۔ تعلیم نسواں کا وکیل کون؟ اسلام۔ سماجی مساوات کا مبلغ کون؟ اسلام۔ غیر سودی کاروبار کا حامی کون؟ اسلام۔ تو اے دانشوروں، اے ایمان و عرفان کے فرزانوں، آؤ قرآن حکیم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے غور و فکر و تحقیق و جستجو کی طرف مائل ہو جاؤ، تاکہ دنیاوی علوم و فنون کے تمام راز سربستہ تم پر منکشف ہو جائے۔ اسلامی تعلیمات سے دنیا کو روشناس کراؤ، کیونکہ اسلام ہی ہر دور کے فطری تقاضوں سے ہم آہنگی کا درس دیتا ہے۔ وہی در جسے مسلمانوں نے فراموش کر دیا اور اگیار اپنا کر دور جدید کے خدا بن بیٹھے۔ لہٰذا اے ملت مسلمہ کے خوابیدہ جوانوں، خدا را بیدار ہو جاؤ، اٹھو تقوی و پرہیزگاری کی فراست نو لے کر، تحقیق و جستجو کی شمع روشن لے کر، ہاں عظمت اسلام کے پاس بانو، مانا کہ انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے زہریلے چیلنجوں کو فتح کرنا اور اس پر اسلامی ثقافت و تمدن کے بہارے لانا مشکل ہے، لیکن ناممکن تو نہیں۔ میراث اسلاف کے امینوں،
ہمارے پاس علم و حکمت کے سارے خزائن کا مبلازوال قرآن موجود ہے، جس پر غور و فکر کرے تو عصر نو کے سائنسی افق سمٹ کر ہمارے مٹھی میں سما جائے، دشت امکان محض ایک نقش پا ثابت ہو جائے، اور ہم دنیا کو دکھا دیں کہ اسلام ہی دور جدید کا خالق ہے۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ شکریہ اللہ۔